ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں بہت سے واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور بہت سے واقعات کے لیے صرف اشارات کو استعمال کیا ہے۔ معزز دوستو، بہت سے واقعات تو ایسے ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک واقعہ جو بہت ہی عجیب و غریب بھی اور بہت پرحکمت بھی ہے، جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل ترین روایت کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ یہ روایت جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں بھی نقل کیا ہے۔ عربی عبارت میں تو یہ واقعہ بہت ہی طویل ہو جاتا ہے، اگر اس کا خلاصہ بھی بیان کیا جائے تو اس خلاصے سے بھی بات کو سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لا سکتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے ان تمام رویوں کو بدل کے رکھ دے گا جو عمومی طور پر ہمارے اندر عبادت اور نیکی کے کاموں کو کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر سمندر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ نما ٹیلے پر جا پہنچا۔ اس بندے نے اس ٹیلے کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور وہیں پر مستقل طور پر رہنے لگا، وہیں پر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب یعنی چاروں طرف سینکڑوں میل کی دوری تک کوئی خشکی کا ذرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس سمندر میں کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ تھی، اور سمندر کا پانی بھی اس قدر کھارا ہوتا ہے کہ جو پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دیا اور وہ اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے اسی ٹیلے پر ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کی مقدار کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ بھی جاری کر دیا۔ اب اس کے پاس کھانے اور پینے کے لیے دو چیزیں موجود تھیں، کھانے میں انار اور پینے میں پانی کا چشمہ موجود تھا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی دربار میں اپنی حاضری کے لیے پیش رہتا اور عبادت میں مصروف رہتا۔ 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کے چشمے سے کچھ پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں اس عابد کو اس ٹیلے پر 500 سال کا زمانہ گزر گیا۔ 500 سال جب مکمل ہوئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس عابد کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب عابد کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، سجدہ کی حالت میں میری روح پرواز کرے اور اس کی میت کو یعنی اس کی ناش کو مٹی وغیرہ پر حرام کر دیا جائے، اور قیامت تک یہ شخص سجدے کی حالت میں صحیح سالم اور محفوظ پڑا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عابد، زاہد اور نیک آدمی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر دیا کہ قیامت تک اس ٹیلے پر جانے کی کسی انسان کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ معزز دوستو، بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سائنس کی اس قدر ترقی، ٹیکنالوجی اور مختلف ایجادات کی وجہ سے اور سیٹلائٹ کے زمانہ میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ذرہ زمین دنیا کا سیٹلائٹ کی آنکھ سے محفوظ رہ سکے۔ دوستو، بالکل ایسے ہی جیسے اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج موجود ہیں اور انہیں ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا ہے، اور وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں جو آج تک کسی انسان کو دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال بھی سمندروں میں کسی جگہ پر قید کیا ہوا ہے اور موجود ہے۔ تو اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ دجال موجود ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی طرح ٹرائی اینگل کے بارے میں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بھی قدرت خداوندی کا ہی کوئی مظہر ہو اور یہاں بھی خدائی طاقتیں ہی موجود ہوں۔
لیکن بہت سے دوستوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ دجال کا ٹھکانہ ہے، لیکن یہ بات ہماری ثابت ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دجال کا ٹھکانہ ہے، لیکن آج تک کوئی دجال کو دیکھ نہیں سکا۔ اسی طرح نہ جانے کتنے ایسے اسرار و رموز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آنکھوں سے اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی آنکھوں سے محفوظ کر رکھے ہیں، جن کو ایک وقت مقرر پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے عیاں فرما دیں گے۔ معزز دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل و کرم اور میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے خالق و مالک، اے میرے رب، مجھے اپنی رحمت سے نہیں بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ وہاں دنیا کا کوئی انسان موجود نہیں تھا کہ جس کو دکھانے کے لیے میں عبادت کرتا۔ اے مولا کریم، میرے سجدے، میرے رکوع، میری تسبیحات، میرے وہ نیک اعمال اس قدر زیادہ ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کیا جائے۔ پھر وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان کی میزان قائم کی جائے گی۔ پھر اس کی نیکیوں کو، اعمال کو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تولا جائے گا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو عطا کی گئی بینائی کی نعمت کے مقابلے میں اس کی 500 سالہ عبادت کا حساب کتاب کرنا شروع کریں گے۔ ایک پلڑے میں بینائی کی نعمت کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے تمام اعمال جو اس نے 500 سال تک کیے تھے وہ رکھنے شروع کیے جائیں گے۔ اعمال کو ایک ایک کر کے رکھا جائے گا یہاں تک کہ 500 سال کے اعمال اس بینائی کی نعمت کے مقابلے میں تل جائیں گے۔ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ تمہاری تمام عبادت تو میری ایک نعمت کے بدلے میں ہی ختم ہو گئی، اب باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں سے دو گے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب، مجھے تو محض اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھے پانی کو پلایا، تو میری ان نعمتوں کا بدلہ تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تیری رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر جب آخر میں حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت و فضل کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دو، تو پھر وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ معزز دوستو، یہ واقعہ کس قدر پرحکمت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر نیک اعمال پر اللہ کے سامنے تکبر اور غرور کے احساسات کبھی پیدا نہ ہوں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کوئی اللہ تعالی ہم سے نیکی کا کام کروا لیں تو اس پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے خالق کائنات، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے رحم و کرم سے ہی اس کی جنت اور اس کی رضا کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پرحکمت حدیث اور واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی اسلامی مستند منفرد معلومات کے لیے ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر لیں۔